بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رحمت للعالمین پر ہم درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 12 دسمبر 2021 کو یہاں جامع مسجد ضلعی جمعیت اہل حدیث برہانپور میں آج جو دور علمیہ رکھا گیا ہے، یہ دور علمیہ پہلا دور علمیہ ہے. اس مسجد میں اصول ثلاثہ پہلا سبجیکٹ لیا گیا ہے. اصول ثلاثہ یہ عربک ٹیکسٹ اگر دیکھتے ہیں تو 10 A4 سائز کے پیجز پہ آ جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ 40 A5 سائز کے پیج پہ آتا ہے. تو یہ سمجھ کے چلیے کہ ابھی آپ لوگ A5 سائز پیپر کے 40 پیجز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور سیکھنا ہے، کتاب مکمل ہو یا نہ ہو آج عشاء تک، لیکن جتنا بھی پڑھا جائے اور جتنا سنایا جائے، جتنا سکھایا جائے، وہ آپ لوگ یہاں سے لے کر جانا ہے. یہ عقیدہ سیکھ کر اٹھنا ہے. یہاں سے سننے بیٹھے ہیں، نوٹ بکس پین ساتھ میں لے کے بیٹھے ہیں، نوٹ کرتے رہیے. دلائل جو سکھایا جا رہا ہے اس کو نوٹ کریے، یاد کریے. اور اگر مکمل ہو گئی یہ کتاب آج عشاء تک الحمدللہ، اور اگر مکمل نہ ہو تو جتنا آج آپ لے لیں یہاں سے، حاصل کر لیں یہاں سے، یہ عقیدہ بہت سعادت کی بات ہے. کچھ اگر باقی رہ جاتا ہے تو پھر اگلی وزٹ میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. 40 پیج A5 سائز کے نہیں کمپلیٹ ہو سکتے کیا عشاء تک؟ ایسا کوئی سوال کرے تو جواب یہ ہے کہ اس کی شرح یہ جو ہے 250 پیجز ہے. اس کی جو تشریح ہے یہ 40 پیجز کی 250 پیجز میں شرح کی گئی ہے. تو جب میں پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا ایک ایک دلیل کو، تو ہو سکتا ہے کہ میں جو کچھ بھی یاد کیا ہوا ہوں اس کی شرح کی کتاب سے وہ بھی سنانے لگ جاؤں. تو ہو سکتا ہے کہ جو اصل ٹیکسٹ ہے، اصل عربی ٹیکسٹ یا اصل اردو ترجمہ جو 40 پیج کا ہے وہ کمپلیٹ نہ کر سکوں شرح کرنے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ لوگ بہت غور سے سننا ہے.
دھیان ادھر ادھر نہ ہٹنے دیجیے. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، ہم کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے یہ عقیدہ، ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے یہ عقیدہ. یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ جو رسالہ ہے یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. کتاب کہہ لیجئے، رسالہ کہہ لیجئے، بکلیٹ کہہ لیجئے، کیونکہ چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ہے یہ. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حجاز میں، جو آج سعودی عرب ہے، وہاں پر جو ریاض ہے، ریاض سے قریب عیینہ نام کی ایک بستی میں پیدا ہوئے اور 1115 ہجری میں پیدا ہوئے. 1115 ہجری میں پیدا ہوئے. نوٹس بنا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب ایگزام ہوگا تو کچھ بھی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے. تو محمد بن عبد الوہاب ان کا نام، محمد ان کا نام، ان کے والد کا نام عبد الوہاب، ان کے والد کا نام سلیمان، ان کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام محمد، پھر ان کے والد کا نام احمد، پھر ان کے والد کا نام راشد. نام اور ہے، مطلب ان کے دادا، پھر ان کے دادا، اس طریقے سے. لیکن یہ قبیلہ بنو تمیم کے ہیں، قبیلہ بنو تمیم. اس لیے ان کو اب درس میں جب کبھی ان کا ذکر کروں گا تو امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے کہتا رہوں گا. ٹھیک ہے؟ امام محمد التمیمی کا یہ رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں. اگر والد کے نام کے ساتھ ان کو یاد کیا جائے تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. ان شارٹ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام محمد، ان کے ابا کا نام عبد الوہاب، لیکن ہم اس طریقے سے بولیں گے امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت سارے توحید کے کام کیے ہیں، ان کی کتابیں ہیں. یہ تو ایک پہلا کتابچہ اصول ثلاثہ، دوسرا قواعد اربعہ، تیسرا کشف الشبہات، چوتھا الکبائر، پانچواں کتاب التوحید، چھٹواں مختصر زاد المعاد، اور بھی ان کے کتابیں ہیں. توحید سکھانے، توحید سمجھانے کے لیے بہت محنت کیے ہیں، اور ان کے یہ جو کتابچے ہیں، یہ جو کتابیں ہیں، بہت فائدہ مند ہیں. اور ایک ایک مسئلہ سکھانے سمجھانے کے لیے اللہ کے قرآن سے دلیل بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل بتائے ہیں، اور جو سلف صالحین میں امام محدثین گزرے ہیں ان کے اقوال سے دلیل بتائے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم وہ دلیلوں کو یاد کریں، وہ دلیلوں کو سیکھیں، سمجھیں. ان کا انتقال 1206 ہجری میں ہوا. ان کا انتقال 1206 ہجری میں ہوا، اور فی الوقت جب ہم یہاں پر بیٹھ کے ابھی یہ سیکھ رہے ہیں، یہ توحید کا یہ سبجیکٹ اصول ثلاثہ، تو یہ 1443 ہجری چل رہا ہے. یہ 1443 ہجری چل رہا ہے، اور یہ امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ 1206 ہجری میں انتقال کر گئے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں اس کتاب کو. دیکھیے، مجھے سکھانا ہے، مکمل نہیں کرنا ہے. ہم مکمل کرنے کی پہلے سوچتے ہیں کہ کب مکمل ہو جائے گی یہ کتاب. مکمل کب ہوگی یہ نہ سوچئے، میں کیا حاصل کر رہا ہوں،
کون سی دلیلیں میں یاد کر رہا ہوں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو حاصل کرنے بیٹھیے، اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گی آج عشاء تک یہ کتاب انشاءاللہ، لیکن ہم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھیں، ختم کرنے کی نیت سے نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کتاب کا عربی نام الاصول الثلاثہ، الاصول الثلاثہ، اردو میں ترجمہ دین کے 3 بنیادی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتے ہیں امام صاحب، اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پر درج ذیل 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کتاب میں پہلے 4 مسائل سکھائے گئے ہیں، اس کے بعد 3 مسائل سکھائے گئے ہیں، اس کے بعد 3 اصول۔ تو تمہید کے طور پر پہلے 4 مسائل، اس کے بعد پھر 3 مسائل، اس کے بعد اصول ثلاثہ یعنی 3 اصول، دین کے 3 بنیادی اصول۔ تو ابھی دین کے 3 بنیادی اصول یہ کتاب کا نام ہے، ابھی پہلا اصول نہیں بتا رہا ہوں۔ پہلے اس کتاب میں امام صاحب نے 4 مسائل کا ذکر کیے ہیں دلیلوں کے ساتھ، وہ 4 مسائل پہلے سیکھیے، وہ 4 مسائل کے بعد پھر 3 مسائل ہیں، اس کے بعد پھر دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ دین کے 3 بنیادی اصول، اس سے پہلے یہ مسائل سیکھ لیجئے۔ پہلا مسئلہ علم کا حاصل کرنا، پہلا مسئلہ علم کا حاصل کرنا۔ لکھتے ہیں العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة۔ پہلا مسئلہ علم حاصل کرنا، پھر دوسرا مسئلہ اس علم کے مطابق عمل کرنا، تیسرا مسئلہ اس علم صحیح کی، اس فہم صحیح کی دعوت و تبلیغ کرنا، چوتھا مسئلہ جب دعوت و تبلیغ کرنے نکلیں گے، لوگوں کو توحید و سنت اعمال صالحہ سکھانے نکلیں گے، تو جو مشکلات، جو پریشانیاں آئیں گے کفر والوں کے طرف سے، شرک والوں کے طرف سے، منافقت والوں کے طرف سے ظلم ہوگا، تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ صبر و استقامت کرنا، صبر کرنا اور استقامت پر قائم رہنا۔ اس کے لیے دلیل، یہ 4 مسائل کے لیے دلیل قرآن کی ایک سورۃ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ،
قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہیں اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ امام صاحب جو کچھ سکھاتے ہیں اس کے لیے دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، اور سلف صالحین کے اقوال سے بھی دلیل پیش کرتے ہیں۔ غور کریے۔ چار مسائل میں پہلا مسئلہ ریپیٹ کر رہا ہوں، العلم، علم کا حاصل کرنا۔ دوسرا مسئلہ العمل به، اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ تیسرا مسئلہ الدعوۃ الیہ، اس صحیح علم کے طرف لوگوں کو بلانا، وہ اعمال صالحہ کے طرف لوگوں کو بلانا۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ الصبر علی الاذی فیہ، اور جب دعوت و تبلیغ کریں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، گناہ سے روکیں گے، منکرات سے روکیں گے اور معروف کی طرف بلائیں گے، تو کفر والوں کے طرف سے، شرک والوں کے طرف سے، منافقت والوں کے طرف سے جو مشکلات آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گے، ظلم ہوگا، تو اس وقت صبر کرنا پڑے گا اور استقامت سے رہنا ہوگا۔ اس کے لیے دلیل، یہ چار مسائل کے لیے دلیل سورہ عصر کی یہ آیت، جس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھایا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کے بندے اللہ کی قسم ہی کھانا ہے۔ ہم جب کبھی قسم اٹھائیں گے اپنی کسی بات پر وزن ڈالنے کے لیے کہ جو میں بول رہا ہوں یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، اور اس کے لیے اگر آپ قسم اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی قسم ہی اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہی کھا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ کئی مسلمان ایسے ہیں، امی کی قسم بولتے ہیں، ابا کی قسم بولتے ہیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ بولتے ہیں، اس طریقے سے یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم۔ اللہ رب العالمین جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے والعصر کہا، زمانے کی قسم، تو زمانہ جب سے ہے اور جب تک رہے گا اس کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں۔ انگلش میں سے کہتے ہیں بائی دا ٹوکن آف ٹائم، زمانے کی قسم اللہ رب العالمین کھا سکتا ہے۔ اللہ جس کی چاہے اس کی قسم کھا کر، قسم اٹھا کر بیان کر سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا۔ قسم اس لیے کھا رہے اللہ رب العالمین کیونکہ آگے بہت اہم بات بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے اللہ رب العالمین؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، کون خسارے میں نہیں ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرے، جو نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتے رہے، حق کے طرف لوگوں کو بلاتے رہے، حق سکھاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہے، صبر کی تلقین دیتے رہے۔ یہ دلیل امام محمد التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چار مسائل کے لیے لکھے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم۔ ترجمہ، کہتے ہیں
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سورۃ العصر کے بارے میں یہ قول ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورت کو نازل فرماتے تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اللہ کے بندو غور کرو، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، پورے 30 پاروں کا 114 سوروں کا جو قرآن اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن نہیں نازل کر کے صرف یہ ایک سورۃ العصر نازل کرتا اللہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا تھا یہ ایک سورہ۔ لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، اگر اللہ تعالی اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف یہ ایک سورہ عصر کو نازل فرماتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، جنات کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورہ کافی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اس سورے کی اہمیت سمجھیے کہ اس کا کتنا بڑا سبق ہے۔ انسانیت خسارے میں ہے، کون؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو اسلام پر ایمان نہیں لاتا، جو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپناتا، وہ خسارے میں ہیں۔ جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے وہ خسارے میں ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، جانوروں پر ظلم کر رہا ہے اور گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ نہیں کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم نہیں کر رہا، جانوروں پر ظلم نہیں کر رہا ہے اور وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے، جانوروں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لایا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، اسلام پر ایمان نہیں لایا، وہ خسارے میں ہے۔ کس بات کا خسارہ؟ دنیا میں تو اس کو دولت مل جائے گی، دنیا میں وہ اچھی زندگی گزار لے گا، اور پھر موت کے بعد جہنم ہے۔ خسارہ ہے نا، جہنم ملنا بہت بڑا نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مدر ٹیریسا، کیا بہترین سوشل ویلفیئر کے کام اس نے کی ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے کئی بہترین کام اس عورت نے کی تھی، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لائی تھی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی، دین اسلام کو قبول نہیں کی تھی، دین اسلام کے مطابق عمل نہیں کری، اللہ کی عبادت نہیں کری، تو پھر اچھے کام انسانیت کے لیے کرنے کے باوجود وہ جنت نہیں پائے گی اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ نے کہا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کفر کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گے اللہ رب العالمین۔ تو جو کفر پر انتقال کر جائے، جو شرک پر انتقال کر جائے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو جنت نہیں ملنے والی۔ تو اللہ کے بندو، خسارے کی بات سمجھ لو کہ انسانیت خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق، اور حق کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، اور مصیبت کے وقت کیسی بھی شکل میں مصیبت آئی ہوئی ہو اس وقت صبر کرے اور اپنے ساتھی لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ لوگ خسارے میں نہیں رہیں گے، یہ لوگ جنت پائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 4 مسئلے سمجھ میں آ گئے سورہ عصر سے، علم، عمل صالح، دعوت و تبلیغ اور صبر و استقامت۔ 4 مسائل سمجھ میں آ گئے؟ جی اللہ کے بندو، امام صاحب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے قول کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ غور کریے ان باتوں کے ترجمے پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیے ہیں اور یہ کتاب العلم میں یہ باب ہے۔
صحیح بخاری کے کتاب العلم میں یہ باب ہے. باب یعنی چیپٹر، باب یعنی چیپٹر. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، سبجیکٹ ہے علم، اس میں ایک چیپٹر. باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالی. ترجمہ اس کا، قول و عمل سے قبل حصول علم کا بیان، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اب یہ باب کو ذرا سمجھ لیجئے، یہ باب کو ذرا سمجھ لیجئے. صحیح بخاری میں پہلے نمبر پہ جو کتاب لکھے ہیں وہ ہے کتاب بدء الوحی، وحی کا بیان. دوسرے نمبر پہ ہے کتاب الایمان. تیسرے نمبر پہ ہے کتاب العلم. اس کے بعد ہے کتاب الطہارہ. اس کے بعد ہے کتاب الصلاۃ. غور کریے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس صحیح بخاری کی اس ترتیب پر، اور امام بخاری کا فہم سمجھیے، امام بخاری کی سمجھ کو آپ سمجھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنائے جانے سے پہلے شرک کفر سے بچے ہوئے تھے. اللہ بچایا تھا ہر نبی کو شرک و کفر سے ان کی زندگی میں. نبوت اور رسالت دینے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کو بچایا ہے کفر و شرک سے، گناہوں سے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت 40 سال کی عمر مکمل ہونے کے بعد عطا کیا اللہ نے. تو نبی کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا. کس ذریعے سے معلوم ہوا؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا. وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ عورتوں کے پاس سے آواز آ گئی. آپ لوگ حاضر ہے نا اس علمی مجلس میں؟ یہ درس ہے، یہ تقریر نہیں ہے. تقریر اور درس میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لو. تقریر اور درس میں کیا فرق ہے یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے. تقریر، مقرر صاحب تقریر تیار کر کے آتے ہیں، جو ان کو ٹاپک دی جاتی ہے کانفرنس میں یا پروگرام میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے پروگرام مسجد میں یا پھر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے گراؤنڈ وغیرہ میں، تو تقریر کا جو ٹاپک ان کو دی جاتی ہے وہ تقریر تیار کرتے ہیں. آیتیں حدیثیں جو کچھ بھی اس عنوان کے لیے ہیں وہ یاد کرتے ہیں، آ کے سنا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ہو گیا تقریر، مقرر صاحب کا کام، یعنی سنائے اور چلے گئے. درس کیا ہے؟ درس پڑھانا ہے، سکھانا ہے، یاد کروانا ہے، سمجھانا ہے. مقرر بھی سمجھا کے جاتے ہیں، عقیدہ ہو، اعمال صالحہ کا عنوان ہو، سمجھا کے جاتے ہیں. لیکن درس میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. درس دینے والے کو مدرس کہتے ہیں، تقریر کرنے والے کو مقرر کہتے ہیں، خطبہ دینے والے کو خطیب کہتے ہیں. تو درس دینے والے کو مدرس کہتے ہیں. تو مدرس کا کام ہوتا ہے پڑھانا، یاد کروانا، اچھے سے سمجھانا، سکھانا اچھے سے، تاکہ وہ بندے کو یاد ہو جائے وہ دلیل، قرآن کی دلیل، حدیث رسول کی دلیل، اور اس کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم. سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو یہ درس ہے. تو درس میں حاضر رہیے. تو ہم کہاں تھے؟ وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام اللہ سے سنے وحی اور